آپ کو یاد تو ہوگا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ العزیز فتح بیت المقدس کو نکلے تو جب وہاں پہنچے تو وہی درویشانہ جھوٹا موٹا صوف کا لباس اور اونٹ پہ سوار گرد سے اٹے ہوئے. تو جب سپہ سالارہ نے اسلام آگے بڑھے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی شرمندگی ہوگی. ایسے ہی جیسے آپ کسی کے گھر جاؤ اور اپنے کپڑے دیکھو کہ بڑی شرمندگی ہوگی. تو انہوں نے خیال کیا کہ غیر قوم کے معزز لوگوں کے سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب نے جانا تو تھوڑا سا لباس چینج ہوئے تو کیا حرج ہے. تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین اگر آپ تھوڑا سا بہتر لباس پہن لو تو. مگر بہرحال وہ عمر بن خطاب تھے کہ جب وفات پائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی ناش مبارک پہ کھڑے ہوئے اور کہا رب کعبہ کی قسم ہے عمر اپنے حق میں سب سے سخت اور لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ نرم تھا. وہ بھلا یہ بات کہاں سنتے تھے. تو جب یہ نہ ہوا تو انہوں نے کہا اچھا امیر المومنین اونٹ تو چھوڑو نا, اونٹ تو چھوڑو, آپ ایسے آپ کو ایک گھوڑا ہی لے دیتے ہیں, آپ کم از کم گھوڑے پہ سوار چلو آپ بیت المقدس کے لیے. تو تھوڑی دیر کے لیے تجویز آپ کو پسند ہے. بہرحال عرب بڑے شاہ سوار ہوتے ہیں. اور سوکھے آکاش میں حضرت عمر نے 2 مرتبہ گھوڑوں کی چیمپئن شپ جیتی تھی. تو کبھی وہ بھولی ہوئی حسرت بھی یاد آ جاتی ہے. حضرت عمر کو وہ وقت یاد آ گیا سوکھے آکاش یا مقابلے کر کہا چلو اچھا گھوڑا لا دو. تو ایک پل کے لیے گھوڑے پہ بیٹھے اور فوراً تھر تھرا کے اتر آئے. تو نے کہا امیر المومنین کیا ہوا. فرمایا جب میں اس گھوڑے پہ بیٹھا تو مجھ پہ عرب کا وہ شاہ سوار پیدا ہو گیا تھا جو آنائے مطلق سے اپنے زیریں جانور کو دیکھتا تھا. جب اس کی باغ میرے ہاتھ میں آئی تو میری شاہ سواری کی سکل زندہ ہو گئی تھی اور میرا دل چاہا کہ اسے مہمیز لگا کر لشکروں کے بیچ میں سے گزر جاؤں. اور میری تھوڑا سا ذرہ برابر مجھ میں کبریائی کا ایلیمنٹ پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا. اور مجھے حدیث رسول بھی یاد ہے. حاضرین حضرات یہ اعتدال ہے کہ جہاں وہ چیز پیدا ہو ساتھ کوئی گورننگ رولنگ اتھارٹی کا قانون بھی یاد آئے. کہتے ہیں جب مجھے وہ بات یاد آئی کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر پیدا ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم. مجھے یہ بھی یاد آ گیا تھا ساتھ. اس وجہ سے میں گھوڑے سے اتر آیا. بابا میرا پرانا لباس صوف دو اور مجھے میرا اونٹ دو, میں تمہارے ناز نخروں سے باز آیا. اور پھر طنز کیا. حاضرین و حضرات ایک اعتدال وہ ہے جو عمر کے پاس ہے. اور پھر جھاڑا اے ابا سلیمان, خالد بن ولید کا یہ تھا نام, اے ابا سلیمان, اے ابو عبیدہ, یہ کیا تم نے طریق عجم اختیار کر لیا ہے اتنی جلدی. وہ انہوں نے ریشمی فرغل پہنے ہوئے تھے, عبائیں پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا امیر المومنین اگرچہ, غور کیجیے گا, اگرچہ ہم نے ریشمی عبائیں پہنی ہوئی ہیں مگر بند کھول دیں تو ہم ہتھیار بند ہیں. اگر ہم بند کھول دیں تو ہمارے ہتھیاروں کی چمک آپ کو نظر آئے گی. تو آپ نے تعرض نہیں کیا, پھر ان کو مزید نہیں ڈانٹا. یعنی جو چیز اپنے لیے منع کی ان کو الاؤ. حضرت حضرات سے پتہ لگتا ہے کہ اعتدال کے پیٹرن میں کیا ہے. ایک بڑے کا اعتدال کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹے کا اعتدال کیا ہوتا ہے, ان کے مابین ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے. اسی لیے بڑا پرانا ایک محاورہ ہے تصوف کا, بڑا پرانا محاورہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کی نیکیاں بڑے لوگوں کا گناہ ہوتی ہیں. یعنی جو عام لوگ ہیں ان کی نیکیاں صاحب ایمان اور صاحب صوف لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹے آدمی کو تو اپنی مسرتوں کا اظہار کرنے کی اجازت ہے, اپنی نیکیوں کو مینشن کرنے کی اجازت ہے, مگر ایک اگر خدا کا بندہ اپنی کسی خوبی پہ ناز کر بیٹھے گا تو اس کے لیے وہ بہت بڑی خطا بنے. حضرت ابراہیم خواص
جب شیخ جنید کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بڑا شیخ آیا ہے، شاگردو اٹھو استقبال کرو، اور پوچھا کہ حضرت مربت کی کیا تعریف ہے، مردانگی اور فتوت کی کیا تعریف ہے؟ تو شیخ نے فرمایا فتوت یہ ہے کہ جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے ادا کر، جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے ادا کر، اور جو تیرا خلق کے ذمے ہے اسے بھول جا۔ خاتون حضرات، یہ سٹینڈرڈز ہیں، ہر آدمی کو اس کے علم کے سٹینڈرڈ پہ پرکھا جائے گا، اور اگر آپ کا علم متوازن نہیں ہے تو آخر قبر کے سرانے گلا نہ کریں گے لوگ اللہ سے کہ میں تو پھل بیچتا رہا، میں جوتیاں گانٹتا رہا، میں کون سا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، مجھے بھی وہی سوال۔ یہ بے انصافی نہیں کیا؟ مجھے بھی وہی سوال جو پی ایچ ڈی کو سوال، من ربوں کا من نبیوں کا۔ حضرت میں کو دانا بھی نہ تھا، ساری عمر محنت کی، مشقت کی، مزدوری کی، اور قبر تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، پھر بھی مجھے آپ وہ سوال کر رہے ہو جو آپ نے دانشوران عصر کو، سقراط و افلاطون کو بھی سوال، مجھے بھی وہی سوال۔ تو خاتون حضرات، لگتا ہے کہ خدا بے انصاف ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے، یا تو ہے کہ خدا تعلیمی مراتب کے اس فرق کے باوجود ہر بندے سے وہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ خدا نے اگر کوئی اور صلاحیت کسی بندے کو بخشی ہو یا نہ ہو، ہر بندے میں اپنی شناخت کی صلاحیت بخشی ہے، ہر بندے میں اپنی محبت کی صلاحیت بخشی ہے، ہر بندے کو اپنے رستے کی آگہی کی صلاحیت بخشی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے مالک و کریم مجھے تیرا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہاں، 3 بندے شکایت کر سکتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم اٹھا لیا اللہ نے اس پر سے جو سویا ہوا ہے، جو مجنون ہے اور جو ابھی بچہ ہے۔ یہ ان تینوں کے سوا کسی پر سے قلم نہیں اٹھے گا، چاہے مجذوبیت کے بھیس میں بہت سارے یہ ظاہری اور منافقین وقت جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دیں، چاہے یہ علماء ظاہر جو بادشاہوں کی دہلیز پہ آ کے فتوے دیں، ان میں سے کوئی بھی ہو، مگر اللہ کا انصاف اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ آپ سے ضرور یہ چیک کرے گا